محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، نوجوان بھائیوں، انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے دین اسلام کی بات سننے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ اسی آپس اندر خوشی کا اظہار کر رہے سن، گلاں باتاں کر رہے سن کہ ماشاءاللہ جی اللہ پاک کی رحمت ہونے والی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. یقین جانو تقریباً آدھا رمضان گزر چکے ہے اور پتہ ہی نہیں کہ رمضان کتنی تیزی کے نال جا رہا ہے. ایام معدودات قرآن مجید نے اہمیت لکھا کہ یہ چند گنتی کے دن نے یہ اس طرح گزر جان گے بڑی جلدی کے نال پتہ نہیں چلے گا. تو کامیاب انسان حقیقت اندر کامیاب انسان وہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ان کی مغفرت دے اعلان اللہ پاک آسمان کو فرما دے. حقیقت اندر کامیاب انسان وہ ہے حقیقت اندر کامیاب انسان وہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے انہاں بندے اندر شامل فرما لے جنہاں بندیاں کو جہنم تو آزادی ملتی. اگر انسان رمضان المبارک کی قدر نہ کرے تو فائدہ نہ اٹھائے، اللہ پاک دے کولوں دعاواں نہ منگے اپنی نافرمانیاں دیاں گناہاں دیاں، تو پھر وہ انسان بڑا خسارے کے اندر ہے، بڑے گھاٹے کے اندر ہے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک دفعہ خلاف معمول ایک طریقہ بنایا اس بات کو سمجھانے کا. یہ تو بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی اہم بات ہے کہ جن کے واسطے نبی اسلام طریقہ بدل رہے ہیں تاکہ یہ بات اچھی طرح ذہن اندر بیٹھ جائے. یہ کتنی اہم بات ہے. نبی اسلام نا اس طرح مسجد پاک اندر تشریف لے آئے کہ آپ علیہ السلام نے نا منبر پہ قدم رکھیا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیا نا تو نبی اسلام نے فرمایا آمین. پھر نبی اسلام دوسری سیڑھی پہ تشریف رکھی کہ آپ نے فرمایا کہ آمین. تیسری سیڑھی پہ آپ پہنچے تو نبی اسلام نے پھر فرمایا آمین. صحابہ کرام اللہ دے نبی دے جانثار بیٹھے ہیں مسجد اندر، نبی اسلام کی اس صفت دیکھ کے نا آپ کو اس طرح دیکھ کے صحابہ کرام کہنے لگے
اللہ دے پیارے پیغمبر ساڈے سردار اللہ کے رسول جی اے کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے، خیریت ہے؟ تسی اس طرح اگے کبھی نہیں فرمایا، آج ہی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ تو میرے اور تساں دے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل آئے نے آسمان تو، فرشتیاں دا سردار وہ سارے نبی دے کول آندا ہے، سبحان اللہ۔ جبریل آسمان تو آئے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، اور آ کے انہوں نے ایک دعا کی، بلکہ 3 دعاواں کی ہیں۔ کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر جڑا بندہ رمضان المبارک دا مہینہ پائے، جڑا بندہ والدین کو پائے، جے بندے دے کول میرا نام لیا جائے، جس بندے دے کول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور پھر وہ بندہ اللہ دے نبی کے درود پاک نہ پڑھے، ابعدہ اللہ اس بندے کو اپنی رحمت تو دور کر دے۔ نبی اسلام کو میں آمین۔ اس واسطے جدوں ساڈے پیارے نبی دا نام گرامی آئے، سونا پیارا نام آئے تے زبان سے درود پاک نکلنا چاہیے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھے نال اللہ پاک دی رحمت دا نزول ہوندا ہے، اللہ گناہاں نوں معاف کردا ہے درود پاک کی برکت نال۔ دوسری بات جیڑی نبی اسلام نے آمین فرمائی تے جبریل نے دعا کی تھی نا، حضرت جبریل علیہ السلام نے، وہ بات اسی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جڑا بندہ اپنے بڈھے ماں باپ نو پائے تے پھر انہاں دی خدمت کر کے، انہاں دے نال حسن سلوک کر کے، انہاں دی اکھاں ٹھنڈیاں کر کے، دل ٹھنڈا کر کے، انہاں دی خدمت کر کے، انہاں دا خیال رکھ کے اللہ دے کولوں جنت نہ لے لوے، وہ بندے نوں بھی اللہ پاک اپنی رحمت کو دور کر دے۔ نبی اسلام نے فرمایا آمین۔ تیسرے نمبر تے جڑی سب تو اہم بات اج دی بات ہے، وہ یہ بات حضرت جبریل کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جڑے بندے نو اللہ پاک رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کرتے ہیں، اتنا عظیم مہینہ، اتنا شانہ والا مہینہ، اتنی بلندیاں والا مہینہ، اتنے اجر والا مہینہ، جس بندے نو اللہ پاک یہ مہینہ عطا کرتے ہیں تے پھر بھی وہ بندہ اللہ دے کولوں معافیاں مانگ کے، اللہ دے کے رو رو کے، اللہ پاک دے کے سجدے کر کے اللہ پاک دے کولوں معافی نہ لے لے، اللہ اس بندے نو بھی اپنی رحمت تو دور کر دے۔ کہ نبی اسلام نے پھر فرما دیتا آمین۔ سانو سبق کی ملیا کہ اسی اگر رمضان المبارک دی قدر کرنے ہاں تے پھر یہ بخشش دا مہینہ ہے، پھر یہ اللہ کی رحمت دا مہینہ ہے تے قدر کرنی چاہیے۔ جی اگر کوئی بندہ ان دی نا قدری کرتا ہے، ان دی اندر کوئی اہتمام نہیں ہے اللہ پاک دے کے دعا کرن دا، سجدے کرن دا، پھر اس بندے کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر بھی وہ بندہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں جناب جنتی ہوں، میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں، کہ انہوں اپنے گریبان سے چاکنا چاہیے، تھوڑا جا انہوں ہوش دے ناخل لینے چاہیے نے کہ اللہ دے بندے حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کو اللہ رمضان دے دے وہ بندہ پھر بھی رمضان دے اندر بھی اللہ پاک دے کو معافیاں مانگ کی معافی نہ لے، وہ بندے کو اللہ اپنی رحمت تو دور کر دے۔ تے تو اس طرح ہی کہنا ہے کہ جی میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں، نہیں میرے بھائیو، جنت ملے گی اللہ پاک دے کے رویا، اللہ پاک دے کے آنسو بہایا، اللہ پاک دے کو اپنی نافرمانیاں دیا، اپنے گناہاں دیا معافیاں مانگیاں، اور آئندہ دے اندر گناہوں تو بچنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان، ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ یار کسی طرح میرا مستقبل اچھا ہو جائے، میرا ہر آنے والا دن اچھا ہو جائے، میں جناب اچھی زندگی گزارا، میرے تو بعد میری اولاد اچھی زندگی گزارے، میری اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ میرے بھائیوں بالکل اسی طرح
ایک مسلمان بندہ، ایک مومن بندہ، اندی ہمیشہ اس سوچ اور فکر رہتی ہے کہ یار اے دنیا دی زندگی تا اج ٹر گیا یا کل ٹر گیا، یہ دنیا دی زندگی تا اج مک گئی یا کل مک گئی، 4 دنوں دی زندگی ہے۔ وہ بندہ ہمیشہ سوچنا ہے تے اپنی آخرت دے بارے بھی سوچتا ہے کہ یار میری آخرت دی زندگی دا کیا بنے گا، وہ جڑی ہمیشہ دی زندگی، اس زندگی دا میرا کیا بنے گا۔ وہ بندہ دنیا دی زندگی تے اپنی آخرت دی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگوں جڑے ایمان لے کے آئے ہو، اے اہل ایمان، اللہ کے کولوں ڈر جاؤ، اللہ کے کولوں ڈر جاؤ، اور تھوڑا سا غور و فکر کرو کہ تسی اپنے واسطے اگے کی بھیجیا ہے۔ تھوڑا سا ولتنظر، اس آیت کا ان لفظوں کا کی معنی ہے؟ غور و فکر کرو، تھوڑا سا سوچو کہ تسی بڑا غور کرتے ہو کہ جناب اگر میں آج دنیا کو چھوڑ جاواں، اولاد واسطے گھر ہے، مکان ہے، کوٹھی ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، بینک بیلنس ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں انہاں چیزوں کا بڑا خیال کرتے ہو، اپنے واسطے بھی کچھ خیال کرو، کچھ اپنا بھی خیال کرو، اپنے بارے بھی سوچو کہ اپنی آخرت واسطے کی کام کیتا ہے تسی۔ کوئی ایسی نیکی کیتی ہے کہ جیڑی نیکی تسی اللہ دے ہاں پیش ہون لگیاں دکھا سکو کہ یا اللہ پاک میں اے نیکی کرن دی بڑی کوشش کرتا رہا، یا اللہ میں تے بڑی پابندی کرن دی کوشش کیتی ہے، یا اللہ پاک تیری مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کی ہے، یا اللہ تیرے قرآن کی تعلیم حاصل کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، یا اللہ پاک میں جناب تیرے دین کے نال محبت کرتا رہا، میں یا اللہ اس طرح کوئی بھی ایک نیکی، میں تیرے مخلوق تے رحم کرتا رہا، میں اپنے والدین دی تیری حکم مان کی خدمت کرتا رہا، میں کسی تے ظلم اور زیادتی نہیں کیتا، کوئی نیکی جڑی اللہ دے ہاں پیش ہون واسطے ہوئے اور انسان اس تے امید لگا لے کہ یار وہ بڑا رحم کرنے والا پروردگار ہے، وہ میری اس نیکی کو قبول فرما کے میرے معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے واسطے بھی غور کرو، اپنے واسطے بھی توجہ کرو کہ اپنی آخرت واسطے کی تسی کیتا ہے حالے تک، کچھ اپنی آخرت واسطے بھی کر لو۔ کوئی زندگی، ساری زندگی یہ دنیا دے تکیاں چ نہ گزار دیو، ساری زندگی دنیا دے رولیاں چ نہ گزار دیو، ساری زندگی یہ جناب دنیا دی ضرورتاں تے نہ گزار دیو، دنیا دی خواہشاں تے نہ گزار دیو، بلکہ کوئی ٹائم اپنے رب نو بھی دیو، کوئی ٹائم اپنی آخرت دی زندگی دے بارے بھی سوچو، نماز دا اہتمام ہوئے، اللہ پاک دے کولوں دعا دا اہتمام ہوئے، اور اسی طرح اللہ دی مخلوق دے نال نیکی والا، اللہ دی مخلوق دی اگر اللہ پاک نے مال و دولت دیتا ہے تو خرچ کرن دا اہتمام ہوئے۔ یہ چیزاں اللہ تبارک و تعالی نے بڑیاں محبوب لگتی ہیں۔ رمضان المبارک اور قرآن پاک دا آپس اندر بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس تعلق دی اسے واسطے نبی اسلام نے فرمایا نا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن پاک ایک کل قیامت والے دن روزہ روزے دار واسطے تے قرآن صاحب قرآن واسطے۔ صاحب قرآن تو مراد جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے یا قرآن سندا ہے یا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ بھی تے قرآن پاک بھی انہاں دے بارے اللہ دے اگے سفارش کرن گے، روزہ بول کے کہے گا اے ربی منعته الطعام والشراب والشهوة، یا اللہ انہیں میری وجہ تو کھانا پینا چھوڑ دیتا، انہیں میری وجہ تو اپنی شہوت کو حلال طریقے دے نال پورا کرنا چھوڑ دیتا، یا اللہ میری سفارش اس بندے دے حق دے اندر قبول فرما۔ قرآن آ جائے گا، قرآن بول کے کہے گا اے ربی منعته النوم لیلا، یا اللہ یہ بندہ قرآن دی وجہ تو قرآن سنتا رہا، قرآن سناتا رہا، قرآن پڑھتا رہا،
انہیں قرآن دی وجہ تو اپنی رات دی نیند قربان کر دیتی. سارے دن دا تھکیا کام کار کر کے محنت مزدوری کر کے کاروبار کر کے اس کے حلال کماتا رہا اور رات نو تھک ہار کے بستر تے آرام نہیں کیتا بلکہ تیرا قرآن سن کے پھر بستر تے جا کے سنتا ہے. یا اللہ اس بندے دے حق دے اندر میری سفارش قبول کر لے. اللہ دے پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ پاک روزے دی بھی سفارش قبول کر لیں گے تے روزے دار کو بھی معاف کر کے اپنی جنت کا داخلہ دے دیں گے. قرآن دی بھی سفارش قبول کر لیں گے تے قرآن سنانے والا اور قرآن سننے والے کو بھی اللہ پاک معاف کر کے اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دے. اس واسطے میرے بھائیو رمضان دا اور روزے کا آپس اندر بڑا گہرا تعلق ہے. اس واسطے نبی علیہ السلام نے یعنی روزے کا مقصد اللہ پاک نے قرآن پاک اندر تقوی دسیا ہے اور رمضان المبارک قرآن مجید یہ متقین واسطے ہدایت ہے اور تقوی نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نا اس دفعہ آپ نے 3 دفعہ اشارہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ التقوی ہا ہونا التقوی ہا ہونا التقوی ہا ہونا. لوگوں سنو یاد رکھو تقوی اس جگہ پہ ہے تقوی اس جگہ پہ ہے تقوی اس جگہ پہ ہے. نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ اس طرح آپ نے اشارہ کر کے دسیا تقوی اس جگہ پہ ہے. تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کیا چیز ہے میرے بھائیو؟ تقوی ایک احساس کا نام ہے. تقوی ایک جذبے کا نام ہے. وہ احساس کیے وہ جذبہ کیے وہ جذبہ یہ ہے وہ احساس یہ ہے کہ کتے میرا رب میرے تے ناراض ہی نہ ہو جائے کتے میرا سونا اللہ میرے گناہاں دی وجہ تو میری نافرمانیاں دی وجہ تو میرے تے ناراض ہی نہ ہو جائے کتے میں اپنے رب دی رضا تو اپنے رب دی رحمت تو محروم ہی نہ ہو جاواں. جو بندے دے دل دے اندر اے بات آ جاندی ہے نا بندے نو اے فکر لگ جاندا ہے بندے نو اے احساس لگ جاندا ہے کہ یار کتے میرا اللہ میرے تے ناراض ہی نہ ہو جائے. یار میں اتنے گناہ کیتے نے پھر بھی اللہ کو معافی نہیں مانگدا. یار کتے میں اتنی مر گیا تے میرا اللہ میرے تے ناراض ہی نہ ہو جائے. جو بندے نو اے فکر لگ جاندی ہے اے احساس لگ جاندا ہے نا پھر اودوں بندہ بڑے تو بڑا کام کرنے واسطے تیار ہو جاتا ہے. ویسے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز جڑی ہے یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے بڑی مشکل لگتی ہے. ہاں جن دے دل دے اندر اللہ دا سکون اللہ دا ڈر موجود ہے. چھوٹے بچے نے بٹھا دیتے شور کر رہے ہیں. ویسے نماز پڑھنا بڑا مشکل لگتا ہے لیکن جس بندے دے دل دے اندر یہ احساس آ جائے یہ فکر آ جائے یہ ڈر جا آ جائے یہ جذبہ آ جائے یہ شوق آ جائے کہ یار میں نماز چھاڑ دی تھی کہ میرے تے میرا سننا اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے. میرے اللہ پاک نے نماز کا حکم دیتا ہے میں نماز چھاڑ دی تھی کہ میرا اللہ میرے تے ناراض ہی نہ ہو جائے. جو بندے نو اے فکر اے احساس اے جذبہ لگ جاندا ہے نا پھر انسان بڑے تو بڑا کام کرنے واسطے تیار ہو جاتا ہے. پھر انسان اپنی گردن کٹاؤن واسطے تیار ہو جاتا ہے. انسان کہندا ہے میں اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنے واسطے تیار ہاں میں کافراں اور یہودیاں نال لڑن واسطے تیار ہاں میں انہاں دی گردناں کٹن واسطے تیار ہاں اور اپنی گردن کٹان واسطے تیار ہاں. جو بندے نو اے فکر ہوندی ہے اے احساس ہوندا ہے اے جذبہ ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ دے ہاں پیش ہونا ہے میں اپنے اللہ دے حضور پیش ہونا ہے اوتھے میں اپنی زندگی دا حساب و کتاب دینا ہے میں اللہ دے سوالاں دا جواب دینا ہے میں اوتھے اپنے اللہ نو کی منہ دکھاواں گا میں کی کراں گا اوتھے اے زندگی میں اللہ دی مان کے گزاراں گا کہ کل قیامت والے دن اللہ پاک میری بھی مان لیں گے. کل قیامت نو اللہ پاک مینوں بھی معاف کر دیں گے مینوں بھی جہنم تو آزادی مل جائے گی اور جنت کا داخلہ مل جائے گا. تو میرے بھائیو یہ رمضان المبارک اور قرآن پاک انہاں دا جڑا آپس اندر تعلق ہے نا اس تعلق دی جڑی پہلی بنیاد ہے وہ ہے تقوی. وہ کیا ہے؟ تقوی. اس واسطے
میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام اللہ پاک دے کولو اس سجدے اندر پہ کے دعا کیتا کر دے اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنی. اے میرے سننے اللہ، میں اللہ کا نبی، میں تیرا نبی ہو کے تیرے کو دعا کرنا کہ میرے تقوی دی دولت عطا فرما دے. جی اللہ دے نبی تقوی دی دولت مانگ رہے ہیں تے میرے بھائیو سانو تا بے اولا مانگنی چاہیے. اسی تا کمزور جے بندے ہاں، اسی تا گنہگار جے بندے ہاں، سانو بھی اللہ پاک دے کولوں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ سانو بھی تقوی دی دولت عطا فرما. یا اللہ سانو بھی وہ فکر، وہ سوچ، وہ جذبہ اور وہ احساس عطا فرما کہ جس احساس دی وجہ تو، جس ڈر دی وجہ تو، جس شوق دی وجہ تو اسی نمازاں دی پابندی کریے، اسی تیرے قرآن پاک دے نال اپنا تعلق مضبوط کریے، اسی اپنی اولاداں نوں تیرے دین واسطے وقف کر دئیے اور اسی تیرے احکامات دے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریے اور زندگی گزاریے. تو میرے بھائیوں سب تو پہلی بات اللہ پاک کا ڈر، تقوی ایک بڑی اہم چیز ہے. تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جس کام کا حکم اللہ پاک نے سانوں ارشاد فرمایا ہے وہ اسی کام کریے. یہ تقوی ہے. جس کام تو اللہ نے منع فرمایا ہے اس کام تو رک جائیے. یہ تقوی ہے. میرے بھائیوں کبھی صرف اللہ کی رضا واسطے انسان کو نیکی کر کے دیکھے تو صحیح. انسان سب تو افضل نیکی وہ ہوتی ہے جس کا گواہ اللہ ہوئے، جڑی صرف اور صرف اللہ کی رضا واسطے کی جائے، جنہاں اللہ تو علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہوئے. تو سب تو افضل نیکی ہوتی ہے. سب تو افضل نیکی جس کا اللہ گواہ ہوئے، جڑی صرف اللہ کی رضا واسطے کی جائے. کبھی انسان کسی کوئی ایک نیکی کا کام اس طرح کر کے دیکھے جڑی صرف اللہ کی رضا واسطے ہوئے، پھر دیکھے کہ میرے دل کے اندر خوشی کتنی آتی ہے، میرے دل کو سکون کتنا ملتا ہے. یہ گناہ، یہ نافرمانیاں دا بھریا ہوا دل، انہوں آرام اور سکون کتنا ملتا ہے. بندے کی آنکھاں چوں آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور بندہ کہنا یار آج تک کیا بات ہے، آج تک میں سبحان اللہ اتنا پیارا اللہ نے میرے کو کام کرا دیتا ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. بندہ کبھی اللہ نے ڈر دی وجہ تو کوئی گناہ چھاڑ کے دیکھے اور پھر چیک کرے کہ ساڈا میرا ایمانی لیول کتنے چلا جاتا ہے. انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، انسان دی آنکھاں چوں آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے ماضی تے، اپنے کیتے ہوئے گناہاں تے اور اپنی کیتیاں ہوئی سستیاں اور غفلتاں تے شرمندہ ہوتا ہے، اللہ دے کے روندا ہے، اللہ کو معافیاں مانگتا ہے. تو میرے بھائیوں جڑا رمضان اور قرآن کا آپس اندر تعلق ہے، اس تعلق کی پہلی بنیاد اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، یہ احساس ہے کہ کتے میرے تے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. دنیا کی پرواہ نہیں کری دی ہوندی کہ انسان بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگ کئی بندے اپنے بیلیاں نو، اپنے یاراں نو، اپنے دوستاں نو خوش کردے کردے اپنے اللہ نو ناراض کر دیتے ہیں. اپنے بیلیاں دے نال، اپنے یاراں دے نال نمازاں نمازاں ضائع ہو رہی ہیں، نمازاں ضائع ہو رہی ہیں، دوستاں دے نال جناب وقت ضائع کر رہا ہے، بیٹھا ہے مجلساں دے اندر جناب سیٹاں دے سیٹاں پھوکی جاتا ہے اور اس طرح دی حرکتاں کیتی جاتا ہے. نہ کوئی نماز دی فکر، نہ کوئی اذان کا احترام، نہ کوئی اللہ کی آواز کا احترام، نہ کوئی مسجد کا احترام، نہ کوئی والدین کے حقوق کا خیال، نہ کوئی بیوی بچے کے حقوق کا خیال. میرے بھائیو اے چیزاں جڑیاں ہیں نا، اے بڑی نقصان دہ چیزاں نے، اے بڑی نقصان دہ چیزاں نے. تو سب تو پہلی بات کہ انسان کے دل کے اندر یہ احساس جو آ جاتا ہے، پھر انسان سارے گناہ، ہر گناہ کو چھڈن واسطے تیار ہو جاتا ہے اور ہر نیکی کو کرنے واسطے تیار ہو جاتا ہے. دوسری جڑی بات ہے رمضان دا اور قرآن پاک دا جڑا آپس میں تعلق ہے وہ ہے اللہ کے قریب ہونا، اللہ کا قرب. اللہ کے قریب کس طرح ہوا جا سکتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سانو دسی یہ بات کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ نو اس دنیا کے رہیا ہویا کوئی آپ دیکھ نہیں سکتی. کوئی بندہ دنیا کی زندگی اندر اللہ پاک کو نہیں دیکھ سکتا. ہاں کل قیامت والے دن جدوں جنتی لوگ
جنت اندر چلے جان گے کہ اللہ دے قرآن نے اور اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دسیا ہے کہ اس جنت کے اندر پھر اللہ پاک جنتیاں نو اپنا دیدار کروان گے. اور اسی واسطے ہی اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے کولوں اے دعا بھی کیتا کرتے سی اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم. یا اللہ میں تیرا نبی تیرے کو دعا کرنا کہ مینوں اپنی عزت والے چہرے دا اپنی عزت والے چہرے دے دیدار دی لذت نصیب فرما دے. بڑی بات ہے میرے بھائیو. اور جنتی یعنی بڑی نعمتاں نے دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی جنت اندر بھی. لیکن سب تو بڑی جڑی نعمت ہے سارے تو بڑی نعمت وہ بلا کیڑی نعمت ہے؟ سارے تو بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان تے اللہ راضی ہو جائے اور دوسری بات انسان کو جنت کے اندر اللہ پاک کا دیدار نصیب ہو جائے. یہ سب تو بڑی نعمت ہے. دنیا کے اندر رہ کے اسی اللہ پاک کو نہیں دیکھ سکتے لیکن آخرت کے اندر جنتی لوگوں کو اللہ پاک انہاں دی اکھ کے اندر او قوت عطا فرمان گے کہ اس اکھ دے نال وہ اللہ پاک کا دیدار کرن گے. سانو بھی اللہ پاک انہاں دا شامل فرمائے. تو میرے بھائیو یہ دو چیزاں ایک اللہ کا تقوی اور دوسرے نمبر پہ اللہ کا قرب. اللہ کے قریب کس طرح ہونا جا سکتا ہے؟ اللہ کے قریب ہونا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھو اے قرآن مجید کے نال تعلق مضبوط کرو. اگر اللہ کا قریب اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے تو قرآن پاک کے قریب ہو جاؤ. جب بندہ قرآن پاک کے قریب ہو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اجرا قرآن ہے نا قرآن یہ حبل اللہ المتین ہے. یہ کیا ہے؟ حبل اللہ المتین. آسمان تو اللہ نے یہ رسی لمکائی ہے یہ رسی ہے جو لٹک رہی ہے آسمانہ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں طرفہ بیاد اللہ و طرفہ بایدیکم. اس قرآن دا اس کتاب دا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ کے اندر ہے. اس قرآن کے نال اپنا تعلق مضبوط کر لو. قرآن کو پڑھنا شروع کر دیو انہاں ترجمہ پڑھنا شروع کر دیو انہوں سمجھنا شروع کر دیو انہوں سمجھو ان کے اندر کی اللہ پاک نے بیان کیتا ہے. روزانہ اخبار لوگ پڑھتے ہیں روزانہ خبراں سنتے ہیں کہ یار آج دی نئی خبر کی ہے. تو میرے بھائی روزانہ قرآن پاک بھی پڑھا کر کہ اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے سانو کا دی خبر دیتی ہے. ایک قرآن کے اندر اللہ پاک نے سانو کس چیز کا حکم دیتا ہے کس چیز تو منع کیتا ہے. یہ قرآن تینوں زندگی گزارن دے طریقے سکھا دے گا. یہ قرآن تینوں سکھلا دے گا کہ تو رزق حلال کے لیے کمانا ہے. یہ قرآن تینوں سکھا دے گا تیرے کو کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک دے کو معافی کیویں منگنی ہے. یہ قرآن تینوں سکھا دے گا تو اپنے ماں باپ دے کے کس طرح دی بولی بولنی ہے تو اپنے بڑیاں دے کے کس طرح پیش آنا ہے. یہ قرآن تینوں سکھا دے گا تو چھوٹیاں دے نال کیویں ملنا ہے چھوٹیاں دے نال کیویں پیش آنا ہے. یہ قرآن تینوں زندگی دے سارے طریقے سکھلا دے گا. اور اس قرآن دی برکت نال اللہ پاک تیرے رزق اندر ویکھ کے برکتاں کردا. اللہ تینوں اتھوں رزق دے گا جتھے تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا. اس قرآن دے نال اپنا تعلق لگا لے قرآن دے نال جڑ جا قرآن دے نال اپنی اولاداں کو جوڑ دے. اللہ پاک تیری جڑاں مضبوط کر دے گا اور جدوں تیری جڑاں مضبوط ہو جان گیاں پھر تیری شاخاں خود بخود مضبوط ہو جان گیاں پھر وہ خود بخود پھلدار ہو جان گیاں. تو قرآن پاک دے نال تعلق میرے بھائیو رمضان مبارک یہ قرآن کا مہینہ ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے احمد نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو فیصلہ کن گل. نبی اسلام نے فرمایا یاد رکھو القرآن حجت لک او علیک. او مسلمان او نوجوان او بوڑھے او مرد او عورت یاد رکھ اے قرآن یہ کوئی عام کتاب نہیں. اللہ اکبر. یہ قرآن یا تیرے حق کے اندر حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. جے تو اس قرآن دے نال تعلق مضبوط کر لیا اس قرآن کو پڑھیا انہوں سمجھیا ان مطابق عمل کیتا دوسرے کو خیر دی گل دسی انہی جڑی گل دا پتہ لگ گیا تو دوسرے کو دسی تے پھر یاد رکھ یہ قرآن کل قیامت والے دن تیرے حق کے اندر حجت بنے گا اور اللہ دے کے سفارش کر کے جب تک تیرے جنت اندر نہیں لے جائے گا اس وقت تک آرام نال نہیں بیٹھے.
اور اگر تو اس قرآن نو چھوڑ دیتا، اینو کنڈ کر دیتی، نہ اینو پڑھیا، نہ اینو سمجھیا، نہ یہ عمل کیتا، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ نے ہم تیری شکایت لگائے گا، پھر یہ تیرے خلاف حجت بن جائے گا، پھر تیرے خلاف دلیل بن جائے گا، اور جن کے خلاف قرآن دلیل بن جائے، جن کے خلاف قرآن گواہی دے دے، اس بندے کی کس طرح نجات ہو سکتی ہے؟ اس واسطے اس قرآن پاک کے نال اپنا تعلق مضبوط کرو، اپنی اولاداں کو قرآن پاک کی تعلیم دلواؤ، اور اپنے گھر کے اندر اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، دوسرے نمبر تے جڑی انتہائی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا دی زندگی گزاردیاں انسان دے کول بڑیاں کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے، بڑے گناہ ہو جاندے نے، لیکن میرے بھائیو انہاں بھی راستہ سانوں قرآن پاک نے دسیا ہے۔ قرآن پاک کے بعض مقامات ایسے نے کہ انہاں نوں انسان پڑھدا ہے اور سنتا ہے اور سمجھدا ہے تو بڑے گنہگار، بڑے تو بڑے نافرمان انہاں دی امیداں بن جاندیاں نے، انہاں نوں بھی ایک امید دا راستہ نظر آن لگ پیندا ہے، وہ بھی کہندے نے یار بڑے گنہگار، بڑے نافرمان، بڑے عاصی اللہ دے در تے آئے، اللہ دے اگے روئے کہ اللہ پاک نے انہاں دی زندگی بھر دے گناہ معاف کر دیتے، تو میرے بھی میرا مالک معاف کر دے گا، وہ میرے تے بھی رحم کرے گا۔ یہ قرآن سنو ہر جگہ تے، ہر زندگی دے موڑ تے ساری رہنمائی کرتا ہے کہ اس کام کو کس طرح کرنا ہے، اس کام کو کس طرح کرنا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو اس قرآن دے نال اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، زندگی گزاردیاں ہویا انسان کو گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندے کو کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، پھر وہ بندہ وضو کرے، وضو کر کے 2 رکعتاں نماز پڑھے، نفل نماز، اور نماز پڑھ کے اللہ پاک دے کول جدوں دعا کردا ہے نا، یا اللہ میرے کو پھر گناہ ہو گئے، یا اللہ میں پھر تیری نافرمانی کر بیٹھا ہی، یا اللہ میں وعدہ نہیں کیتا سی بھی نہیں کردا، یا اللہ میں سوچیا بھی سی پکا وعدہ نہیں، یا اللہ پھر ہو گیا ہے، پھر نافرمانی کر بیٹھا، اللہ پھر تیرے کو معافی چاہنا، پھر معاف کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جدو بندہ وضو کر کے 2 رکعتاں نماز پڑھ کے اللہ پاک دے اگے جھک کے سجدہ کر کے اللہ کی تسبیح بیان کر کے سبحان ربی العظیم رکوع اندر پڑھ کے سبحان ربی الاعلی سجدے اندر پڑھ کے تشہد اندر درود پاک پڑھ کے اس تو بعد جدو بندہ نماز تو بعد اللہ کو دعا کرتا ہے نا، اللہ میرے معاف کر دے، اللہ میرے معاف کر دے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پاک اس اپنے بندے کو پھر معاف فرما دے۔ تو میرے بھائیو اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے، زندگی کے موڑ، زندگی کے اتار چڑھاؤ کے اندر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً توبہ، فوراً اللہ کی طرف رجوع۔ اللہ پاک معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ نے کو دعا ہے اللہ پاک سب قرآن پاک کے نال اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سانو اپنے نال اپنے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ محترم بھائیو اور بزرگو، رمضان مبارک بڑی تیزی دے نال جا رہا ہے، اس رمضان مبارک کو فائدہ اٹھا لئیے، یقین جانو کوئی پتہ ہی نہیں لگتا، کوئی ذرا بھی وقت ہی نہیں لگتا، بڑے لوگ ایسے نے، بڑے دوست ایسے نے، بڑے جوان ایسے نے، بڑے تھوڑی جی زیادہ عمر دے لوگ ایسے نے کہ وہ پچھلے رمضان اندر اسی انہاں نوں ملدے ساں، انہاں کولوں دعاواں لیندے، انہاں واسطے دعا کردے، انہاں نوں ملدے، افطاری ساڈی کرواندے، اسی انہاں دی کراندے، ایک دوسرے نوں ملدے سلام کردے، لیکن ایس رمضان کے اندر وہ لوگ سانوں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو اسی بھی کوئی
یعنی اسی کوئی الگ مخلوق نہیں، اسی بھی انسان ہی ہیں، اسی نے اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ تو میرے بھائیو اس رمضان کو غنیمت سمجھیے، یہ اللہ کا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اس رمضان کو فائدہ اٹھا لئیے، کوئی پتہ نہیں آئندہ زندگی کے اندر رمضان آنا ہے کہ نہیں آنا، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں لگ رہا میرے بھائی کہ آئندہ زندگی کے اندر رمضان آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اے رمضان اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ احمد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جڑا بندہ اس رمضان اندر بھی ان کی قدر کر کے بھی اللہ دے کولوں معافیاں نہ لوے، وہ بندہ پھر اللہ کی رحمت تو دور ہو جاتا ہے، اللہ انہوں اپنی رحمت تو دور کر دے۔ احمد اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بہت بڑی گل ہے، اس رمضان مبارک کی قدر کریے۔ اور میرے بھائیو اس طرح نہیں کہ زندگی سچی بات یہ ہے کہ زندگی انسان کو ایک دفعہ ہی ملتی ہے، یا دنیا کی زندگی بس یہ نہیں کہ جناب ایک دفعہ زندگی ملی ہے تو تجربہ کر لیں گے اگلی بار جو زندگی ملے گی ادو نیکیاں کر لیں گے، انج نہیں ہوتا۔ بس زندگی ایک بار ہی ملنی ہے، زندگی ایک بار ہی ملنی ہے، ان کے اندر ہی تجربہ ان کے اندر ہی نیکیاں ہیں۔ تجربہ کی ہے کوئی پتہ نہیں میرے بھائی، اس وقت شام ہو جانی ہے، کوئی پتہ نہیں ہو کس وقت تیرے کپڑے کو پھاڑ دیتا جانا ہے اور تینوں کفن پہنا دیتا جانا ہے، تینوں وہ جڑی میت والا تخت ہے انہیں سے لٹا دیتا جانا ہے، کوئی پتہ نہیں میرے بھائی۔ اپنی آخرت سیدھی کریے، اپنی آخرت کے معاملے کے بارے سوچئے، دنیا اپنی سیدھی کریے، حق حلال دی کھائیے، حرام تو بچیے، کسی تے ظلم و زیادتی تو بچیے، کسی نوں بڑا بول نہ بولیے، کسی دی ماں بہن دے بارے عزت اپنی نگاہ نوں تھلے رکھیے، کسی دی ماں بہن نوں اپنی ماں بہن سمجھیے، احترام، عزت، حیا، شرم، دین اس چیز کا اہتمام ہوئے۔ یقین جانو اللہ پاک بڑی رحم کرنے والی ذات ہے، وہ بڑی بخشنے والی ذات ہے، وہ چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں نوں بھی قبول کر لیندا ہے۔ بندہ اللہ دے دین دے قریب آ کے دیکھے تا صحیح، اینو پڑھ کے دیکھے تا صحیح، ادھر تے عمل کر کے دیکھے تا صحیح، وہ ذات کتنی قدر کرنے والی ذات ہے، وہ کتنی غفور رحیم ذات ہے، وہ کتنا رحم کرنے والا پروردگار ہے، وہ کتنی مہربانیاں کرنے والا سننا مالک ہے۔ وہ تا بندے دے دل دے اندر جڑے احساس اٹھدے نے، جڑی شرمندگی جی ہوندی ہے، وہ تا اون دی بھی قدر کردا ہے، وہ تا اس چیز کی بھی قدر کردا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم دے کول نا بے موسم پھل دیکھے، اللہ پاک جدوں رزق دینا چاہے جتھوں مرضی دے دے، بے موسم پھل اللہ پاک نے حضرت مریم کو عطا فرمائے سی۔ وہ پھل دیکھ کے نا حضرت زکریا دے دل دے اندر آئی، یا اللہ تو حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکنا ہے، تو میں بڈھا بندے نوں تو بیٹا نہیں دے سکنا ہے، تو بیٹا بھی نہیں دے سکنا ہے، اللہ میرے ایک بیٹا عطا کر دے۔ تے حضرت زکریا نے یہ دعا اپنی زبان سے نہ ہالے بولی نہیں، بس دل اندر خیال نے، تے اللہ پاک نے اس دل دے خیالاں نوں بھی قبول فرما لیا۔ میرے بھائیو اللہ ساڈیاں کئی واری نجداں کہ اسی جڑی شرمندگی اللہ کے اختیار کرتے ہیں نا، اللہ کے رونے اور شرمندہ ہوتے ہیں اپنے آپ اندر کی، یار میں چنگا نہیں کیتا، میں بڑا برا کیتا ہے کہ میں اینی زندگی گزار دیتی تے میں جناب اللہ تو دور ہو کے گزار دیتی، میں اللہ دے دین تو دور رہ کے زندگی گزار دیتی، میں اپنی اولاد نوں بھی اس پاسے نہیں لایا۔ بندے نوں جدوں ہے شرمندگی ہوندی ہے نا، اللہ پاک اس شرمندگی دی بھی قدر کردا جے، اللہ ان دی وجہ تو بھی معاف کر دیندا جے، اللہ ان دی وجہ تو بھی رحم کر دیندا جے۔ تو میرے بھائیو اے رمضان مبارک اینو غنیمت سمجھیے، اور ان دا آخری اشرا بہترین، اللہ کے رسول علیہ السلام پورے رمضان اندر ہی نیکیاں بڑیاں کرتے سی، لیکن جدو آخری اشرا شروع ہو جاتا نا، آخری اشرا شروع ہوتے تھوڑے دن رہ گئے، جدو آخری 10 دن شروع ہوتے آخری اشرا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ادو اللہ کے رسول اتنی محنت کرتے، اتنی نیکیاں کرتے کہ اس تو علاوہ نبی اسلام انہیں محنت کسی کرتے، یعنی آخری اشرت کے اندر رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر انسان کو زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، انسان کو زیادہ اللہ کے قریب ہونا چاہیے، زیادہ دعاواں کرنی چاہیے، زیادہ صدقے خیرات کرنے چاہیے، اور زیادہ اللہ کی مخلوق کے نال خدمت، اپنے والدین کی خدمت، اپنے بہن بھائیاں دے نال، اور اسی طرح اگر کوئی بندہ قطع تعلقی ہے، کسی نال لڑائی جھگڑا ہو گیا سی، ان نال بولتا نہیں، اس چیز کا اہتمام کرے کہ خود جا کے معافی مانگ لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول نے گارنٹی دیتی ہے میرے بھائیو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جڑا بندہ اللہ کا حکم مان کے اللہ کی رضا واسطے جھک جاندا ہے، نیواں ہو جاندا ہے، کسی نال پہلو سلو کر لیندا ہے، پاویں دی زیادتی نہیں، اے پھر بھی کہندا یار چلو میں اللہ کا حکم مان کے تیرے نال سلو کرنا، تیرے نال سلام کرنا، جا میں جڑا اپنا لڑائی جھگڑا ہو گیا سی میں تینوں معاف کیتا تے میں تیرے کو معافی منگن آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جڑا بندہ اللہ واسطے جھک جاندا ہے نا، اللہ پاک اس بندے نوں اس طرح دی بلندیاں عطا کر دیندے نے، اللہ نوں بلندیاں عطا کر دیندے نے۔ تو میرے بھائیو اپنی آکڑاں ختم کرنی چاہیے نے، اپنی آکڑاں ختم کر دینی چاہیے نے، انہاں دی وجہ تو انسان دنیا تو بھی بے فائدہ چلا جاندا ہے کہ انسان کو آخرت میں بھی کچھ نہیں ملتا۔ انسان جھک جائے اللہ دے کے بھی اور اللہ کی مخلوق نال بھی پیار والا حسن سلوک والا جو تعلق اختیار کرتا ہے نا، اللہ کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔